السلام علیکم دوستو ساتھیو میں ہوں سمیع ابراہیم، آپ کا میزبان، اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج جمعرات 19 مارچ سن ہے 2020۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے۔ پوری دنیا پر جو آفت ہے کرونا کی شکل میں، خدا تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس دعا کے ساتھ دو تین اہم خبریں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، دونوں ہی پولیٹیکل خبریں ہیں۔ ایک تو یہ خبر ہے کہ جو کمیٹی بنائی تھی عمران خان صاحب نے چینی اور گندم کی خرد برد کے معاملے کی تحقیقات کے لیے، جس میں نام تھا بڑے بڑے لوگوں کا، اور نام آتا رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب بھی چینی کی خرد برد میں اور اس کی پرائس ہائکنگ میں انوالو ہیں، منافع خوری میں انوالو ہیں، خسرو بختیار صاحب بھی انوالو ہیں۔ یہ تو حکومت کے لوگ ہیں، لیکن ان کی کنائونس رہی ہے زرداری صاحب کی 14-15 نیب کے ذرائع کے مطابق ان کی شوگر ملز ہیں، کچھ ان کے نام ہیں، کچھ ان کے دوستوں کے نام ہیں بے نامی دار، پھر شریف خاندان کی شوگر ملیں ہیں۔ تو یہ سارے لوگ اگرچہ پولیٹیکلی ایک دوسرے کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں وقتاً فوقتاً، ماضی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اور اب جو الزامات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ مل کر سب کچھ کیا گیا اور غریب آدمیوں کو چونا لگایا گیا۔ اس جو کمیٹی تحقیقات کر رہی ہے اس میں حکومت نے اب اس میں پرائم منسٹر نے آئی ایس آئی کا نمائندہ اس میں شامل کیا ہے، اور یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے جو جے آئی ٹی بنی تھی پاناما پیپرز کی تحقیقات کے لیے، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے انٹیلیجنس یعنی ایم آئی اور آئی ایس آئی ان دونوں کے جو نمائندے تھے وہ اس میں شامل کیے تھے، اور اس وقت نواز شریف صاحب نے بڑا اس پر اعتراض بھی کیا تھا۔ آئی ایس آئی کا نمائندہ جب اس میں شامل ہوا ہے تو اس کے بعد ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، میں آپ کو آج وہ بتاؤں گا کہ جو اکنامک ای سی سی کی جو اکنامک کوارڈینیشن جو کمیٹی تھی، اس میں یہ تجویز کیا گیا تھا کہ جو شوگر ہے 3 لاکھ ٹن باہر سے منگوانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ پاکستان میں شوگر کی شارٹیج ہے۔ وہ بالکل لاسٹ مومنٹ پر جو منسٹر فار انڈسٹریز ہیں انہوں نے اپنی اس ریکویسٹ کو واپس لے لیا۔ کیوں واپس لیا؟ کیا واقعی شارٹیج نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یا اس کا تعلق انویسٹیگیشن سے ہے؟ کون کون اس میں ملوث ہے؟ آج میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ اور دوسرا میں ایک اور یہ بھی ایک پولیٹیکل خبر ہے، ایکچولی آپ کو بھارت کا میں اصلی چہرہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اگر پاکستان کے اندر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات فرینڈلی ہو سکتے ہیں یا وہ پاکستان کو اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ جو ان کے براڈ کاسٹرز، کیونکہ یہ جو پی ایس ایل ہوا پاکستان میں، اس کا ٹھیکہ جس کمپنی کو دیا گیا تھا اس نے آگے آؤٹ سورس کیا، اور تقریباً 100 سے زیادہ انڈیا کے لوگ یہاں پر آئے تھے۔ ان میں سے بہت بڑے جو 29-30 ان کے جو براڈ کاسٹرز ہیں، جب وہ واپس جا رہے تھے پاکستان سے واپس، جب وہ انڈیا گئے ہیں، انڈیا نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آج وہ اب جمعرات ہے، آج وہ واپس آنے والے ہیں یا آ گئے ہوں گے، اور پھر وہ دوبارہ یہاں سے انڈیا جائیں گے۔ ان کو بھارت نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ جو ریلیکسیشن پاکستانیوں نے دی تھی اس ریلیکسیشن کو بھارتیوں نے اپنے شہریوں کے لیے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یہ نفرت کا عالم ہے، یہ ان ایکسیپٹیبلٹی کا عالم ہے، اور ہم یہاں پر ہمارے جو دانشور ہیں وہ بھارت کے ساتھ ہمیں اچھے تعلقات کی وہ بتاتے ہیں کہ جی آپ بس ان کے ساتھ مل کے رہیں، اور بھارت سے اچھا کوئی ملک ہی نہیں ہے۔ آر ایس ایس کی جو حکومت ہے، ہندوؤں کا یہ جو انتہا پسند جتھا ہے، یہ اس قدر غلیظ، مکروہ اور بدبودار ہے کہ اپنے ممالک کے شہریوں کو انہوں نے وہ رعایت دینے سے انکار کر دی جو پاکستان نے اس لیے دی۔ پاکستان اور مسلمان کھلے دل کے لوگ ہیں، ہم لوگ کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے ساتھ جو ہم لوگوں کا ان کے ساتھ جو تعلق ہے، ان کی جو تعلیمات کا جو پیغام ہے، اس کو بنیاد بنا کے ہم ہمیشہ جو منورٹیز ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ دل اپنا کشادہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہماری صفوں میں بھی ہیں جو تنگ نظر ہیں، لیکن ہماری اکثریت ان کو کنڈم کرتی ہے اور ہم ان پر پریویل کرتے ہیں۔ ان کی یہ جو تنگ نظری ہے اس کے خلاف مسلمان قوم کی بہت بڑی اکثریت 95% لوگ جو ہیں وہ کھلے دل کے ہیں، اور کبھی بھی پریجڈس نہیں ہے ان کا کسی بھی منورٹی کے حوالے سے۔ بہرحال سب سے پہلے میں آتا ہوں چینی پر۔ عمران خان صاحب نے بار بار اپنے ساتھیوں سے یہ کہا ہے، اپنی کیبنٹ میں یہ کہا ہے
کہ خسرو بختیار اور جہانگیر ترین کا نام چینی کا جو خرد برد کا معاملہ ہے یا جو قیمتیں ہوئی ہیں یا جو منافعوں کی بات ہوئی ہے اس میں ان کا نام نہیں آتا۔ تحریک انصاف کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں۔ میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا نام اس میں آتا ہے، انہوں نے اس معاملے میں ان کا جو کردار ہے، جو رول ہے، وہ بہت شیڈی ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جہانگیر ترین کو اگر انہوں نے خود یہ کہہ دیا یا حکومت نے یہ ایکسیپٹ کر لیا تو اس کی بنیاد پر اپوزیشن اتنا بڑا ایک پروپیگنڈا کرے گی اور اتنے زیادہ اس حکومت کو ملائن کرنے کی کوشش کرے گی کہ جب تک کہ اس میں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اس لیے ان کا یہ خیال ہے عمران خان صاحب کا کہ اگر فائنل جو تحقیقات ہیں جس میں حتمی طور پر یہ بات سامنے آ جاتی ہے اور پن پوائنٹ کر دیا جاتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے یہ کام کروایا ہے یا کیا ہے، تو پھر حکومت جہانگیر ترین صاحب کا نام لے گی، پھر عمران خان صاحب اس کو تسلیم کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ بات عمران نے بتا دی ہے کہ اگر جہانگیر ترین کا نام اس میں فائنلی آتا ہے، کسی کا بھی نام آتا ہے، تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ بھول جائے کوئی بندہ کہ میرا کوئی دوست ہے، لیکن صرف شک کی بنیاد پر اگر وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو اپوزیشن جس طرح خون کی پیاسی ہے اور جس طرح یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایک بڑا پہاڑ بنا کے پیش کرتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ پرابلمٹک ہوگی۔ اب عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ نام کلیئر ہو تو بھی، نام کلیئر نہ ہو تو بھی سرٹینٹی ہونی چاہیے، اور اگر اب ان کا نام کلیئر کیا جاتا ہے تو اس پر یہ الزام آ سکتا ہے عمران خان صاحب پہ کہ جناب آپ کا ساتھی تھا، آپ کی پارٹی نے ان کا نام کلیئر کر دیا۔ تو انہوں نے، عمران خان صاحب نے اس میں لوگوں سے مشورے کے بعد آئی ایس آئی کا نمائندہ ڈالا اس میں، اور پاک فوج کو اور آئی ایس آئی کو یہ مکمل اختیار دیا کہ آپ اس میں بالکل جو ہے احتیاط سے اور جس طریقے سے بھی معاملہ ہے اس کو آپ حل کریں۔ یہ میں بات آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے جو ہمارے کنسرنڈ کوارٹر ہیں، بہت سارے ہمارے وہ حلقے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاورفل حلقے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے جو اسپیکولیشن ہے وہ عمران خان صاحب کے نوٹس میں لے کے آئے، اور بھلے عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جہانگیر ترین کا اس میں نام نہیں ہے، تو ان کو اس فیڈ بیک سے آگاہ کیا گیا کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے پریویل کیا ہے پنجاب گورنمنٹ پر، پریویل کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں ایف آئی اے پر، اور شاید اپنے نام کے حوالے سے، اپنے کردار کے حوالے سے انہوں نے اس میں سچویشن کو بہتر بنا لیا ہے۔ تو پرائم منسٹر عمران خان کیونکہ بلیو کرتے ہیں اس بات پر کہ جو بھی ہونا چاہیے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہونا چاہیے، تو انہوں نے آئی ایس آئی کا نمائندہ اس میں ڈالنے کا کہا ہے۔ انہوں نے آئی ایس آئی کا نمائندہ اس لیے ڈالا ہے جے آئی ٹی میں، مکمل ایک اس کو مینڈیٹ دیا کہ آپ ہر چیز کی تحقیق کریں، اور اگر اس میں جہانگیر ترین، خسرو بختیار یا گورنمنٹ کا کوئی آدمی ملوث تھا اور اس نے کسی طریقے سے اس انویسٹیگیشن پر وہ اثر انداز ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا نام اس میں کلیئر کرایا، تو عمران خان صاحب نے یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ بالکل کسی سے کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ جنہوں نے تھوڑی سی رعایت بھی کی ہے ان کے ساتھ، ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور خاص طور پر اگر انہوں نے یہ کام کیا تو ان کو تو بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ایک ڈیسائسو موڑ آنے والا ہے دوستوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سب سے بڑی پولیٹیکل خبر ہوگی آنے والے دنوں میں کہ وزیر اعظم نے آئی ایس آئی کے نمائندے کو شامل کیا ہے تاکہ بالکل ٹرانسپیرنٹ انداز میں، جس طرح پاناما جے آئی ٹی نے کام کیا تھا کہ وہ جو ایف آئی اے ہے اس میں وہ طاقت آئے اور وہ بالکل جو بھی اس سارے معاملے میں کہ جو رہے ہیں شامل، ان کا نام سامنے آئے، اور عمران خان صاحب کسی کے ساتھ رعایت کرنے کے لیے کامیاب نہیں ہے۔ یہ ایک سب سے بڑا ثبوت ہے خان کا، پرائم منسٹر نے مورل جو اس وقت پاکستان کے اندر کوسچن اٹھائے جا رہے ہیں، ماضی میں ہمیشہ حکمرانوں نے اپنے ساتھیوں، دوستوں اور پسندیدہ لوگوں کو نوازا ہے، ان کو ہمیشہ احتساب سے بچایا ہے، لیکن خان نے، جہانگیر ترین وہ آدمی ہے جو ہر وقت خان کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن اگر الزامات کی بات آئی ہے تو یہ نہیں کیا عمران خان نے کہ جس طرح چیف جسٹس سابق جو ہیں افتخار چودھری صاحب اپنے بیٹے کا مقدمہ سننے بیٹھ گئے تھے، لوگ کہتے رہے، انہوں نے کہا نہیں جی میں جج ہوں، میں اپنے پتر کا سنوں گا۔ عمران خان نے اپنے قریبی ترین دوست اور ساتھی کے لیے، جہانگیر ترین کے لیے
ISI کا نمائندہ اس میں شامل کیا اور انڈیپینڈنس دی ہے اس نے ISI کے نمائندے کو کہ آپ جائیں، آپ تحقیق کریں اور میں آپ کی جو تحقیقات ہوں گی اس پر بلیو کروں گا، اور اگر اس میں جہانگیر ترین خسرو بختیار کوئی بھی ملوث ہے، کسی کے ساتھ کسی طرح کی بھی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی اور اس کو سزا دی جائے گی۔ بہت بڑی یہ بات ہے۔ اب دوسری میں آپ کو بتاؤں، اس پہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، 3 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے کی منظوری مانگی تھی انہوں نے۔ ACC میں آج میٹنگ تھی کل، تو وہ جناب انہوں نے اینڈ پہ آ کے بالکل منسٹر صاحب نے کوئی ریزن بتایا بغیر اس کو واپس لے لیا۔ کیوں واپس لیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ گنے کا کرشنگ سیزن آن ہے اس وقت، شوگر ملیں گنا لے رہی ہیں، شوگر بنا رہی ہیں، تو پھر 3 لاکھ ٹن امپورٹ کیوں کرنے کی ضرورت تھی؟ تو کیا یہاں پر سٹاک پڑا تھا؟ اور وہ جو الزام لگ رہا تھا کہ جان بوجھ کر جو شوگر کے مالکان ہیں انہوں نے یہ کہہ کر کے جی وہ سب کچھ فروخت ہو گیا اور گندم اس میں شوگر کی قلت کی اور پیسے زیادہ بنائے۔ یہ بڑا ایک اہم یہ بات ہے، اس کا یہ بڑا اہم سوال ہے۔ انویسٹیگیٹر اس کو دیکھیں گے، ISI کا نمائندہ بھی ہے، FIA بھی ہے، وہ پورا اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی۔ وزیر صاحب نے تو اس کی کوئی نہیں بتائی کہ کیا اس کی وجہ ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسرا میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ انڈیا نے کیا کیا۔ دیکھیں، جب انڈیا ویزا دیتا ہے یا پاکستان، ان دونوں ممالک کا یہ آپس میں یہ معاہدہ ہے کہ اس میں موڈ آف انٹری اور ایگزٹ وہ طے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو براڈ کاسٹر آئے تھے انہوں نے بذریعہ ایئر یہ آئے تھے اور بذریعہ ایئر واپس جانا تھا، لیکن کرونا کی وجہ سے انہوں نے پاکستانی حکام سے درخواست کی اور پاکستانی حکام نے رولز کو ریلیکس کر کے ان کو واگا بارڈر سے انڈیا جانے کی اجازت دے دی۔ یہ کل کراس کر گئے واگا بارڈر، پاکستان کے علاقے سے گزر کے جب انڈین پوسٹ پہ گئے تو انڈیا نے دیکھا ان کا جناب، انہوں نے کہا جناب آپ تو بائی ایئر آنا تھا، واگا سے آپ کی تو اجازت ہی نہیں آنے کی۔ انہوں نے کہا پاکستانیوں نے کرونا کی وجہ سے اور ہماری درخواست کی وجہ سے رولز کو ریلیکس کر دیا تھا تو ہم آ گئے ہیں، تو آپ ہمیں جانے دیں۔ انڈینز نے کہا جی نہیں، آپ نہیں جا سکتے اور آپ واپس جائیں گے۔ وہ رات سے وہاں پر ہیں، جو مجھے اطلاع ہے آج انہوں نے واپس آنا ہے، آ گئے ہوں گے، آنے والے ہوں گے، یا اگر کہیں پر کوئی میڈیا میں جو رولا پڑا ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی ریلیکس ان کو کر دیا گیا ہو تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن جب تک میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، وہ براڈ کاسٹر آج انہوں نے واپس آنا تھا اور پھر بائی ایئر وہ اگلے 1 آدھ دن میں جب بھی ان کو فلائٹ ملے گی تو بائی ایئر وہ واپس جائیں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اتنے کھلے دل کے مالک ہیں، ہم ان کو یہاں پر بلا بھی لیتے ہیں، پاکستانیوں کی بجائے ان کو PSL کا میچ کرانے بھی دیتے ہیں، واپس جاتے ہوئے رولز ریلیکس بھی کر دیتے ہیں۔ اچھے لوگ ہیں پاکستانی مسلمان اور ہم مسئلے کا حل چاہتے ہیں، لیکن انڈینز نہ پاکستان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ ہمارے خیر سگالی جذبات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہی بندوں کو جو ان کے شہری ہیں کہا نہیں جی جاؤ واپس، آپ کو ہم کوئی رولز ریلیکس نہیں کرتے۔ یہ ہے بھارت کا اصل مکروہ چہرہ جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا، آپ کو دکھانا چاہتا تھا۔ دوستو، ساتھیو، میری اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔